بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين المبين المكين المعين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم سامعین، وقت بہت ہو چکا ہے. آپ حضرات اپنی توجہ مکمل میری جانب رکھیں. جہاں تک بات آپ لوگوں کو سمجھ میں آئے گی وہاں تک ہم آپ لوگوں سے بات کریں گے، اور جہاں آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گی آپ اٹھ کر کے سوال بھی کر سکتے ہیں. ہماری تقریر کے درمیان یا تقریر کے بعد اگر اس میں کوئی اعتراض ہو، کوئی حوالہ ہو، کوئی فقرہ سمجھ میں نہ آیا ہو تو آپ ان سے سوال کر سکتے ہیں، چاہے وہ عقیدے سے ریلیٹڈ ہو چاہے وہ مسائل سے ریلیٹڈ ہو. دو باتیں ہم پہلے عرض کر دیتے ہیں. یہاں جتنے سارے علماء، فضلاء، قراء، حفاظ، مفتیان کرام، مبلغین اہل سنت تشریف فرما ہیں، یہ سب کے سب ہمارے سروں کے تاج ہیں. ان لوگ کی نیت میں کوئی گڑبڑی نہیں، کوئی فساد نہیں. یہ سب اچھے ہیں ماشاءاللہ. یہ چاہتے ہیں کہ مجھ سے اچھا ہو. پہلی بات یہ ہے کہ جب بھی ممبر رسول کو سجائیں آپ حضرات تو وہاں صرف ایک کرسی ہو، صرف ایک کرسی. صوفے کا اہتمام نہ ہو، مگر صوفہ ہو تو اس گھر سے ہو کہ بس وہ 1% کے لیے صوفہ ہو اور وہ خطابت کے لیے ہو، تاکہ جو دور سے ہمارے علماء فضلاء آئے ہیں کنہیں کو جو ہے تکلیف نہ ہو اور کوئی احساس کم تری کے شکار نہ ہو. ہم سب ایک دوسرے کے بھائی ہیں. کوئی ہمارے بڑے بھائی، کوئی ہمارے چھوٹے بھائی ہیں، کوئی ہمارے اساتذہ کی عمر کے ہیں اور کوئی ہمارے جو ہے کلاس فیلو کی عمر کے ہیں. تو ایک ہی کرسی ہو، وہ بھی اس لیے کہ وہ جب وہ بیان کرے تو غرض ہے، ریزن ہے، کارن ہے. جب وہ بیان کرے تو ان کا چہرہ اور ان کی باڈی کی جو ہے ایکٹیویٹی، باڈی لینگویج اور فیس لینگویج، یہ جو ہے لوگوں کو سمجھ میں آوے اور گفتگو جو ہے آسان ہو کر کے لوگوں کو سمجھ میں آوے. تو صرف ایک کرسی ہو، صرف وہ بھی اس وقت جب خطابت کے لیے ہو. باقی سب لوگ جو ہے نیچے بیٹھیں گے ایک دوسرے کے ساتھ. اور اگر کوئی اور عظیم شخصیت آ جائے، سادات کرام آ جائے تو ان کے لیے کوئی چادر بچھا دے نمایاں کے لیے، تاکہ آل رسول ہے ان کا مقام ہی الگ ہے. یہ جو ہے یہ نظام بہت گڑبڑ نظام ہے. جو بیٹھے ان کو فیل ہو رہا ہوگا اور جن کو فیل نہیں ہوتا ہے تو ہم کچھ نہیں کر سکتے. دوسری بات، ہماری ماں بہنیں ہیں اور یہاں کے لوگ بھی جانتے ہوں گے کہ ہماری ماں بہنیں بھی آئیں گی اور ہماری گھر کی معزز خواتین آئیں گی، تو ان کے لیے بھی کچھ تھوڑا سا الگ سے ایسا اہتمام ہو تو پردے کے آڑ میں جو ہے بلا تکلف بیٹھ کر کے وہ سن سکے. اس طرح سے بالکل اوپن جو ہے اس کی شرع اجازت نہیں دیتی. سمجھے؟ بس اور کوئی بات نہیں. ہم نے اصلاح نہیں کی ہے، ہم نے کوئی غلطی نہیں نکالی، کوئی غلطی نکالنے آتی بھی نہیں ہے. ایک بات تھی جو ہم نے آپ کو کہہ دی ہے، اگر آپ کو اچھا لگا ہوگا تو اچھی بات ہے نا. ہم نے کوئی غلطی نہیں نکالی، ہم نے کوئی اصلاح نہیں کی. آپ لوگ اصلاح کریں گے نہیں، یہ ہمارے مقدس علماء کرام ہیں. تو اس کا لحاظ رکھیں گے. آپریٹر صاحب سے میری گزارش ہے کہ آپ آواز کو صاف کریں، آواز کو بڑھائیں. ہماری طاقت بالکل بھی نہ لگے. طاقت ادھر لگ جائے گی تو ذہن بھی ادھر لگ جائے گا. ٹھیک ہے؟ آواز کو کھول دیجیے. آپ وہ ایک کو ریٹرننگ وغیرہ نہ دیں، صرف آواز کو کھول دیں. صاف کریں. صاف جو ہم بولے ABCDEF تو سب کچھ سمجھ میں آنا چاہیے. سمجھ میں آ رہی بات آپ لوگ کو؟ ہم بولیں گے محنت سے آپ کو حدیث پاک سنائیں گے اور آپ نہیں سمجھ پائیں گے تو پھر کچھ فائدہ نہیں ہوگا. آئیے تیزی کے ساتھ ہم لوگ درود شریف پڑھ لیتے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد نور الانوار و سر الاسرار
وسيد الأبرار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے جنتی بھائیوں، سنی جنتی بھائیوں، علماء نے لکھا ہے کہ جو بندہ کثرت سے درود پڑھتا ہے، کثرت سے، اب کثرت نہیں سمجھو نے بہت سارے لوگ، زیادہ سے زیادہ صبح بھی درود شریف اٹھ کے پڑھا 100 بار، پھر وہ دوپہر کو بھی 100 بار پڑھ لیا، شام کو بھی 100 بار پڑھ لیا، سونے سے پہلے 100 بار پڑھ لیا، تو یہ زیادہ میں آ جاتا ہے۔ تو جس نے درود شریف کی کثرت کی، اللہ تعالیٰ مرنے سے پہلے ولایت کی خوشبو عطا فرما دیتا ہے۔ اب ولایت نہیں سمجھے ہوں گے آپ، ان کو معلوم ہے ولایت نہیں سمجھے ہوں گے آپ، پر مزہ آیا۔ علماء سے پوچھیں گے، امام صاحب سے پوچھیں گے ولایت کا مقام کیا ہے جس کو ہم اور آپ اللہ کا ولی کہتے ہیں؟ سمجھ میں آئی بات؟ تو درود شریف پڑھیے تو شوق سے پڑھیے، ہے نا، لگن سے پڑھیے، محبت سے پڑھیے، ہے نا، ایسا لگے کہ آپ واقعی میں درود شریف محبت سے پڑھ رہے ہیں، رسمن نہیں پڑھ رہے ہیں۔ اتنے سارے علماء ہیں لال بازار میں، بڑی خوشی ہوتی ہے اتنے سارے علماء کی موجودگی میں اگر آپ لوگ اپنے عقائد اور اعمال کی اصلاح نہیں کرا پائیں گے تو پھر اور کہاں کرا پائیے گا؟ ایک بات اور بتا دیتا ہوں، پھر تقریر کی طرف آتا ہوں۔ جو درد، جو فیلنگ، جو فکر آپ کے گاؤں کے علماء کے اندر ہے، آپ لوگوں کے لیے وہ فکر، وہ درد، وہ فیلنگ، وہ چنتا، وہ ٹینشن، وہ فکر کسی اور عالموں میں نہیں پائی جائے گی۔ کیونکہ جو گاؤں کا ہوتا ہے ان کو زیادہ درد ہوتا ہے، ان کو زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ ہمارے گاؤں کے لوگ ایک ہو کر کے رہے، گاؤں کے لوگ پڑھے، نوجوان جو ہے حافظ قرآن ہو، عالم دین ہو، مفتی ہو، وہ فرائض علوم سیکھے۔ تو جتنی فکر آپ کے علاقے کے علماء کریں گے وہ باہر سے آنے والے نہیں کریں گے۔ تو اول وقت میں آپ ہے نا، جب بھی آپ کو کسی دین سے ریلیٹڈ کوئی مسئلہ ہو، عقائد ہو، تو اپنے گاؤں کے جو علماء ہیں، فضلاء ہیں، ان کو جمع کر کے آپ سب سے پہلے ان سے مسئلہ دریافت کریں، ان سے عقائد معلوم کریں، اور پھر آپ کو تشفی نہ ہو اور دلیل چاہیے، آپ کو اور فلسفہ چاہیے، آپ کو اور حوالہ چاہیے، دلیل چاہیے، ریفرنس چاہیے، تو آپ دیگر مفتیان کرام کو کال کر کے مسئلے کو سمجھ سکتے ہیں۔ اس لیے میں نے کہ جو درد حافظ و قاری انعام صاحب کو ہے آپ لوگوں کے لیے، جو درد حافظ مہدی صاحب کو ہے، جو درد قاری غلام غوث صاحب کو ہے، جو درد قاری نظام انجم صاحب کو ہے، جو درد قاری شمس تبریز صاحب کو ہے، جو درد یہاں کے علماء کے سینے میں ہے، آپ لوگوں کے لیے یہ درد آپ اور کہیں نہیں پائیں گے۔ تو گاؤں کے جو علماء ان کی قدر کیجئے، رسپیکٹ کیجئے، ان سے مسئلہ پوچھئے اور اپنے ایمان اور عقیدے کو مضبوط کیجئے۔ آج کا میرا موضوع ہے میرے بھائیوں، محبت اہل بیت و رد خارجیت۔ کیا موضوع ہے؟ کیا بولا میں نے؟ دو لفظ بولا، ایک ہے اہل بیت، کیا بولا؟ اہل بیت۔ ایک بولا خارجی، ایک کیا بولا؟ خارجی۔ ٹھیک ہے، یہ دو لفظ کو پہلے آپ لوگ سمجھئے۔ اہل بیت کس کو کہتے ہیں؟ بیتن کا مطلب ہوتا ہے گھر، ہوم۔ بیتن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ گھر۔ اب کہتے ہیں یہ ہمارے نبی پاک کے اہل بیت ہے، تو مطلب یہ ہمارے نبی کے گھر والے ہیں۔ اب کوئی آپ سے پوچھے گا اہل بیت کرتے ہو تو اہل بیت کا معنی کیا ہوا؟ تو کہیے گا اہل بیت اسے کہا جاتا ہے جو ہمارے نبی کے گھر والے ہیں، جو ہمارے نبی کے۔ اب کون ہیں؟ سب سے پہلے حضور علیہ السلام کے ازواج مطہرات۔